صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ایک حدیث کا بیان پچھلے 2-3 ہفتوں سے چل رہا ہے، جس میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یعنی دل میں ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے کہ جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ دل ہے۔ تو انہی 2 حدیثوں کا بیان پچھلے چند ہفتوں سے کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاصل اس کا یہ تھا کہ تقویٰ کا محل، یعنی تقویٰ کی جگہ انسان کا دل ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جس سے آدمی ہر وقت تقریباً یہ سمجھے کہ میں اللہ جل جلالہ کی نگاہ میں ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس کی وجہ سے دل میں ایک احتیاط پیدا ہوگی، ایک کھٹک پیدا ہوگی کہ کوئی کام میں ایسا نہ کروں جو اللہ جل جلالہ کی رضا کے خلاف۔ اور اس کی مثال میں نے یہ دی تھی، جیسے کوئی شخص کسی بڑے کی مجلس میں جاتا ہے یا اس کے دربار میں جاتا ہے، تو اس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو گھر میں اکیلے حالت میں ہوتی ہے۔ گھر میں اگر تنہا بیٹھا ہے تو بے فکر ہے، جس طرح چاہے جو حرکت چاہے کر لی۔ لیکن جب کسی بڑے کی مجلس میں گیا یا بڑے کے دربار میں گیا، کسی صاحب اقتدار کے پاس پہنچا، تو اس کے دل میں ایک احتیاط پیدا ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو مجھے ذلیل کر دے اس بڑے کے سامنے، یا اس کو ناگوار ہو جائے، یا جس سے میری ہیٹی ہو جائے۔ یہ خیال دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان سے مطلوب یہ ہے کہ تم تو ہر وقت اللہ جل جلالہ کے دربار میں ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ جل جلالہ کی نگاہ میں ہو۔ تو جس طرح کسی بڑے کی مجلس میں جا کر تمہارے دل میں احتیاط پیدا ہوتی ہے، تو وہ احتیاط ایک مومن کے لیے ہر وقت ہونی چاہیے، اور اس کو اپنے ہر قول و فعل میں، ہر نقل و حرکت میں اس بات کا لحاظ رہنا چاہیے کہ یہ بات کہیں اللہ جل جلالہ کی رضا کے خلاف ہے۔ فرق یہ ہے، کوئی سوچے گا کہ بھئی پھر تو زندگی بند گئی، اگر ہر وقت آدمی یہی سوچتا رہے تو زندگی بالکل بند کر رہ جائے گی، آزادی انسان کی ختم ہی ہو گئی۔
تو خوب سمجھ لیجئے، آزادی اس سے ختم نہیں ہوتی. جو آزادی ضروری ہے، جتنی آزادی انسان کی خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے، وہ اس سے ختم نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤ، کسی صاحب اقتدار کے دربار میں جاؤ، کسی بزرگ کے پاس جاؤ، تو وہاں بہت سے کام ایسے ہیں کہ تم وہاں پر کر نہیں سکتے، کیونکہ اس سے بے تکلف ہی نہیں ہے. مثلا کسی بڑے کے پاس گئے تو کرتا اتار کے اگر بیٹھنا چاہو اس کی مجلس میں تو یہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ بے تکلف ہی نہیں ہے، اور بے تکلفی نہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ کرتا اتار کے بیٹھ جانا یہ کوئی گناہ نہیں، لیکن اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس سے بے تکلفی نہیں. اور ماں کے سامنے آدمی جائے تو اس طرح بے تکلف بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ ماں کے سامنے ہر کچھ اپنا سارا وجود اس کے سامنے ہے. اس میں اگر اس طرح بے تکلف انداز سے بھی سامنے آ جائے تو کوئی برا نہیں لگتا، نہ ماں کو برا لگتا ہے نہ خود آدمی کو برا لگتا ہے. باوجود ہے کہ ماں کی بھی عظمت ہے، اس کی بھی محبت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بے تکلفی کی وجہ سے آدمی اس طرح چلا جاتا ہے. تو اللہ جل جلالہ کے سامنے جب کچھ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارا وجود ماں سے زیادہ شفقت والا، محبت والا، بے تکلفی والا ہے. تم کسی بھی حالت میں کسی بھی حالت میں اس کے سامنے جا سکتے ہو، بشرطے کہ وہ جائز ہو، حرام نہ ہو. ماں کی مثال میں بھی آپ ذرا سا یہ غور کر لیجئے کہ ماں کے سامنے کرتا اتار کے تو چلے جاؤ گے مثال کے طور پر، کیونکہ اس سے بے تکلفی ہے، اس کو کوئی برا بھی نہیں لگے گا. لیکن اگر اس کے بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اگر قضاء حاجت اس کے سامنے کرنا شروع کر دو تو یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ناجائز بھی ہے اور یہ بڑی بدتمیزی کی بات ہوگی کہ آدمی اس طرح کرنا شروع کر دے. لیکن اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو تعلق ہے بندے کا وہ ایسا ہے کہ ہر آن اس کے سامنے ہے، ہر حالت اس کے سامنے ہے، لہذا اس کے سامنے قضاء حاجت بھی کی جا سکتی ہے. اس کے سامنے جب جس جگہ پر اس نے جائز قرار دیا برہنہ ہونا، وہاں برہنہ ہونا بھی اس کی عظمت اور محبت کے خلاف نہیں. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ ہماری آزادی ختم ہو جائے گی، یہ خیال غلط. آزادی پھر بھی رہے گی، لیکن وہ حدود کی پابند ہوگی، حدود جواز کی پابند ہوگی، کیونکہ اللہ جل جلالہ ہر آن ہم پر انتہائی مہربان ہیں، ماں باپ سے زیادہ مہربان ہیں اور بے تکلف بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی. لہذا اگر اپنے عام زندگی کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہونے کا لحاظ رکھیں گے تو یہ سمجھنا کہ آزادی بالکل ختم ہو جائے گی، یہ بات صحیح نہیں. ہاں صرف اتنی بات ہے کہ یہ بات ذہن میں رہے گی کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو اللہ جل جلالہ کی رضا کے خلاف ہو، اس کو ناراض کرنے والا ہو. بس یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے، اس کے نتیجے میں زندگی اور زیادہ خوشگوار ہو جائے، اور زیادہ لطیف ہو جائے. کیونکہ جو گناہوں کی لذت ہوتی ہے وہ لذت حقیقت میں لذت نہیں، وہ تو ایک بیماری ہے. جیسے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جیسے خارش، کسی کو خارش کی بیماری ہو جائے تو کھجانے میں لذت آتی ہے، جتنا کھجائے گا اتنا ہی لذت آئے گی، لیکن جتنا کھجائے گا اتنی بیماری بڑھے گی. اور ایک وہ لذت ہے جس کو کوئی بیماری نہیں، خارش نہیں، عافیت ہے، صحت ہے، اس صحت کی لذت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ عطا فرما دیں تو کوئی اس میں یہ سمجھنا کہ یہ زندگی بندھ گئی، یہ درست نہیں. بندھی ضرور، لیکن اتنی بندھی جتنی بندھنی چاہیے، بے مہار نہ ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک دائمی، ابدی، پائیدار
لذت بھی حاصل ہوگی. یہ حاصل ہے تقویٰ کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے عطا فرمائے. تو بات یہ چل رہی تھی پچھلے چند 2 مجلسوں سے، میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ کیفیت پیدا کیسے ہو، یہ استحضار، یہ دھیان کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں، اور دل میں ایک اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حضوری کا احساس. یہ خلش یہ کس طرح پیدا ہو، تو اس کی کچھ تدبیریں میں نے عرض کی تھی. ایک تو اگر آپ کو یاد ہو، یہ عرض کیا تھا کہ ادعیائے معصورہ جو ہے، جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں دعائیں تلقین فرمائی ہیں کہ گھر میں داخل ہو تو یہ پڑھو، اور مسجد میں جاؤ تو یہ پڑھو، اور نکلو تو یہ پڑھو، اس کا اہتمام ذرا دھیان کے ساتھ. تو جتنا اس کا اہتمام زیادہ ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ تعالی یہ دل میں باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس ترقی کرتا جائے گا. اسی کا نام پھر رفتہ بڑھ کر تقویٰ کی شکل اختیار کر لے. اور دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ علاوہ ان ادعیائے معصورہ کے انسان ہر وقت کسی نہ کسی حاجت میں رہتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو. تو چھوٹی موٹی جو حاجتیں انسان کو پیش آتی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان حاجتوں کو مانگنے کا انسان عادی بنے. جو بھی حاجت پیش آئے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو. ایک صاحب نے خط میں لکھا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا مانگوں، کیسے مانگوں. تو بھائی جو بھی انسان کو حاجتوں کا پلندہ ہے، ابھی بیٹھے ہو تو یہ حاجت ہے کہ بھائی اطمینان کے ساتھ بات سننے کا موقع مل جائے. تو آدمی جب آئے تو یہ دعا کر کے آئے کہ یا اللہ میں دین کی بات سننے جا رہا ہوں، اپنے رحمت سے اس کو صحیح طرح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیے. اور باہر نکلے تو سواری کی ضرورت ہے، اللہ سواری مل جائے، مجھے جلدی آسانی سے مل جائے. سواری میں بیٹھ گیا تو یہ حاجت ہے کہ منزل پہ پہنچ جاؤں، یا اللہ غیر حاجت کے ساتھ پہنچا دیجیے. راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، کوئی ٹریفک جام ہے، یا اللہ اپنے رحمت سے اس کو جلدی کھول دیجیے. گھر میں داخل ہو رہے ہو تو یا اللہ میرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو وہاں پر منظر اچھا دیکھوں، سب کو عافیت سے پاؤں، کوئی تکلیف دہ منظر سامنے نہ آئے، کوئی افسوس کا منظر سامنے نہ آئے. اس طرح جب آدمی یہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو پھر دل میں خود آنے لگتا ہے کہ میں کیا مانگوں، اور اتنا زیادہ اس کا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ پھر رفتہ رفتہ خود بخود دل مانگتا ہی چلا جاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کی بات، کہ ایک مطلب فرمانے لگے کہ اب تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت کوئی جیسے کہہ رہا ہوں کہ اب یوں کر لو، اب یوں کر لو، اب یوں کر لو. وہ حضوری کا احساس اتنا جاگزین ہو گیا قلب میں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے کہ اب یہ کر لو، اب پانی پی لو، اب کھانا کھا لو، اب مسجد میں چلے جاؤ، اب دفتر میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی کا نتیجہ یہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے حضوری کے عالم میں. تو یہ دعاؤں کی کثرت اور شکر کی کثرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، چھوٹی موٹی جو بھی نعمت ہو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں. یہ پچھلے اتوار کو اس کی تفصیل کچھ عرض کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات جو ہے جو آج کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دل کا رخ پھر جائے، خیالات کی رو کا رخ تبدیل ہو جائے، یہ در حقیقت اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے خیالات کو تمام تر
دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کی راحتوں اور لذتوں کی طرف لگایا ہوا ہے، اور اسی میں ہماری ساری سوچ بچار اور سارا غور و فکر سب کچھ اسی کے بارے میں، کس طرح مجھے زیادہ سے زیادہ لذت حاصل ہو جائے، کس طرح مجھے زیادہ سے زیادہ دولت مل جائے، وغیرہ وغیرہ، اس طرف دھیان لگاؤ۔ یعنی دن رات کی جو فکر ہے وہ سب دنیا کی لذتوں اور دنیا کی راحتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، ہر انسان جانتا ہے کہ ہر انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی لمحہ انسان کا سوچ سے خالی نہیں ہوتا، خالی بھی بیٹھا ہوگا تو دماغ چل رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ فکر آ رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی خیال آ رہا ہوگا، کوئی لمحہ انسان کا خیال سے خالی نہیں ہوتا، سوچ سے خالی نہیں ہوتا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ جو سوچ مسلط ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر، وہ ساری اس ظاہری دنیا کی راحت و لذت اور زیب و زینت کی طرف لگی ہوئی ہے۔ کس طرح میں پیسے کماؤں، کس طرح اپنی دولت میں اضافہ کروں، کس طرح میرا مکان اچھا ہو جائے، کس طرح میری سواری اچھی ہو جائے، کس طرح میں اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ مزین کر لوں، کس طرح میں اپنے کھانے زیادہ سے زیادہ لذیذ حاصل کر لوں، وغیرہ وغیرہ۔ دن رات کی سوچ اس میں بٹی ہوئی ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں حضرات صوفیاء کرام کہ یہ ہے انہماک فی الدنیا، دنیا کے اندر انہماک، دنیا کی لذتوں، راحتوں اور دنیا کی حاجات، ان کے اندر آدمی منہمک ہے۔ جو ضرورت کی چیزیں ہیں دنیا کی وہ کوئی ممنوع نہیں، کھانا جائز، پینا جائز، کمانا جائز، وجود کے اندر رہتے ہوئے سب اللہ تعالیٰ نے جائز کر رکھا ہے، لیکن اس میں انہماک کہ بس دن رات اسی فکر میں پڑا ہوا ہے آدمی، اسی کی سوچ مسلط ہے، اسی کا خیال آ رہا ہے، اسی کے منصوبے بنا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات ہے جس کو انہماک فی دنیا سے تعبیر فرماتا ہے۔ اور ایک موقع پر حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ یہ انہماک فی دنیا یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، گناہوں کی جڑ یہ ہے کہ بس دنیا ہی کی طرف سارے خیالات آ رہے ہیں، کوئی اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی طرف تصور نہیں جاتا، بس دنیا کے کاموں میں آدمی لگا ہوا ہے، اسی میں منہمک ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک منزل حاصل ہوئی دنیا کے اندر، دنیا کے لذتوں اور راحتوں کی، فوراً دوسری منزل سامنے آ گئی، اب یہ کرنا ہے، وہ حاصل ہوئی تو تیسری منزل سامنے آ گئی، اور اسی ادھیڑ بن میں ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کرنے کی دھن نے غافل کر رکھا ہے۔ کہاں سے غافل کر رکھا ہے؟ آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی حالت میں جا کر قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو، اس وقت آنکھیں کھلتے ہیں کہ اللہ میں نے کہاں اپنی زندگی برباد کر دی۔ تو یہ جو دھن لگی ہوئی ہے، دن رات آدمی منہمک ہے، اس انہماک کو ختم کرنے یا کم کرنے کی ضرورت ہے، جس کے بغیر تقویٰ اندر نہیں بیٹھے گا، دل میں نہیں بیٹھے گا۔ یہ انہماک ٹوٹنا چاہیے۔ یہ دن رات کی جو دھن لگی ہوئی ہے، ایک دولت حاصل ہو گئی، اب دوسری دولت، اب دوسری حاصل ہو گئی، تیسری دولت، ایک مکان بنا لیا، اب دوسرا مکان، اب دوسرا بنا لیا، تیسرا مکان،
الی آخرہ، دن رات اسی دھن میں آدمی لگا ہوا ہے. یہاں تک کیا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو کان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ان يكون له وادیان، کہ اگر کسی کو ایک پوری وادی سونے سے بھری ہوئی مل جائے تو بھی وہ یہ سوچے گا کہ دو ہو جائیں، دو وادیاں ہو جائیں. وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانْ لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا، اور دو وادیاں ہو جائیں گی تو یہ سوچے گا کہ تیسری ہو جائے. اور پھر آپ بڑا بلیغ جملہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، بھرے گا تو کب؟ جب مٹی اس کے پیٹ میں گھسے گی، قبر کی مٹی، تب جا کر اس کا پیٹ بھرے گا، اس سے پہلے پیٹ نہیں بھرتا. تو یہ ایک دنیا کی محبت اور دنیا کے انعامات کا خاصہ ہے کہ کسی حد پر انسان رکتا نہیں. یہ ایک کھجلی ہے روپے پیسے کی اور دولت کی جو کسی حد پر قناعت نہیں کرتی. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک بہت مشہور بڑے سرمایہ دار تھے، ان سرمایہ داروں میں سے کہ جو مشہور ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ بہت بڑے دولت مند، پتہ نہیں کتنے ملے، کتنے کارخانے، کتنی جائیدادیں، خدا جانے. خود ان کو بھی شاید یاد نہ ہو کہ مجھے کتنی دولت میرے پاس ہے، اس دولت کا شمار شاید ان کے بھی علم میں نہ ہو. ایک مرتبہ میں نے ان سے ایک درد مندانہ نصیحت کے طور پر یہ بات کہی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا ہے تو آپ جو ہیں یہ سود کی کاروبار سے کم از کم اپنے آپ کو نکال لیں. یہ سود جو ہے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو اس سے اپنے آپ کو نکال لیں. اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ آپ ساری زندگی آپ کی اولاد، آپ کے پوتے پڑ پوتے کھاتے رہیں گے اور کبھی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو ہو گیا جو کچھ ہونا تھا. اب یہ سود کی لعنت سے اپنے آپ کو بچا لیں آپ. تو ایک بڑا انہوں نے معنی خیز جملہ کہا اور بڑا صحیح سچا جملہ. وہ کہنے کہ مولانا آپ بات تو صحیح کہتے ہو، لیکن یہ کھجلی کو میں کیا کروں؟ اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اس کھجلی کو میں کیا کروں؟ ہاتھ میں کھجلی ہے کہ اس میں اور آنا چاہیے، اس کھجلی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، تو اس واسطے لگا ہوا ہوں. تو بات بڑی سچی کہہ دی انہوں نے کہ جب یہ کھجلی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کسی بھی حد پر انسان کو قرار نہیں آتا. آگے اور اس کا علاج سوائے قناعت کے کچھ نہیں، کہ جب دل میں قناعت پیدا ہو جائے کہ جو حلال اور جائز طریقے سے معتدل انداز میں جو کچھ مل رہا ہے میں اس پر قناعت کروں، تو پھر یہ کھجلی ختم ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں ایک قصہ لکھا ہے. گلستہ جو ان کی کتاب ہے فارسی کی، بڑی عجیب کتاب ہے بڑی عارفانہ کتاب، مگر افسوس یہ ہے کہ بچپن میں پڑھی جاتی ہے تو بچے جو ہیں وہ اس کو ایسے ہی مذاق میں گزار دیتے ہیں، ورنہ ہے بڑی حکیمانہ کتاب اور بڑے معرفت کے مضامین ہیں اس میں. تو ایک قصہ اس میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا تاجر تھا جو دن رات تجارت میں لگا ہوا تھا. تو بہت کچھ جائیدادیں اس نے بنا لی تھیں، بہت کچھ مال و دولت حاصل کر لیا تھا. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا کسی نے کہا اس سے کہ بھئی اب تو تم نے بہت دنیا کما لی ہے تو بس کرو، اللہ کرو. تو اس کے جواب میں اس نے کہا جی بے شک آپ کی بات صحیح ہے، میں کروں گا ایسا، لیکن میرا سبب یہ ہے کہ میں ابھی ایک میرا ارادہ ہے کہ میں یہاں سے ایران جاؤں گا اور ایران سے فلاں مال لے کے افغانستان لے جا کے بیچوں گا،
افغانستان سے فلاں چیز لے کر پھر چین چلا جاؤں گا اور چین میں جا کے فلاں چیز بیچوں گا، وہاں سے فلاں چیز لے کے آؤں گا اور پھر وہاں سے ہندوستان جاؤں گا، ہندوستان جا کے فلاں چیز بیچوں گا۔ ایک لمبی داستان اس نے اپنے منصوبے کی سنائی کہ یہ کروں گا، اور ایک مطلب یہ چکر میں اپنا دورہ پورا کر لوں کہ یہاں سے لے جا کر وہاں بیچوں اور وہاں سے لے جا کر یہاں بیچوں، یہ سارا ایک مرتبہ دورہ پورا کرنے کے بعد پھر آخر میں جب فارغ ہو جاؤں گا تو بس پھر اللہ اللہ کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تو یہ سب کتنی مدت میں پورا ہوگا؟ اس نے کہا یہ مجھے پتہ نہیں کتنی مدت میں پورا ہوگا، لیکن یہ سب کا میں نے منصوبہ بنایا ہوا، اس کے بعد پھر میں پورا کروں۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ چل تمہارے جیسا ایک تاجر تھا، وہ اسی طرح سامان لے کے جا رہا تھا کہیں ایک ملک سے دوسرے ملک بیچنے کے لیے، تو راستے میں جو سامان لاد کر لے جا رہا تھا ایک خچر کے اوپر، تو وہ خچر جو ہے وہ گر گیا اور گر کے وہ سارا سامان جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ تو اس کا سارا منصوبہ بھی اسی قسم کا تھا کہ میں فلاں جا کے بیچوں گا، فلاں جگہ سے فلاں چیز لے کے آؤں گا، تو یہ اس نے وہ سارا خچر کے گرنے سارا منصوبہ تباہ ہو گیا، یہاں تک کہ خود بیمار ہو کے اور ختم ہو گیا۔ تو پھر شعر انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایک شعر تمہیں سناتا ہوں، وہ یہی شعر تھا کہ گفت چشمے تنگ دنیا دار رہا، یا قناعت پرکنر یا خاک گور، کہ یہ جو سامان پڑا ہوا ہے یہ سارا کا سارا یہ زبان حال سے یوں کہہ رہا ہے کہ دنیا دار کی جو تنگ نگاہ ہے اس کو سوائے قناعت کے یا پھر قبر کی مٹی کے کوئی اور چیز پر نہیں کر سکتی، یا قبر کی مٹی میں جا کے پیٹ بھرے گا یا قناعت کے ذریعے پیٹ بھرے گا۔ تو اس واسطے یہ جو تم نے منصوبے اتنے لمبے چوڑے بنائے ہوئے ہیں، یہ کروں گا اور وہ کروں گا، ان کو اپنے اعتدال کے ساتھ جو ضرورت کے مطابق، ضرورت سے ایسی ضرورت کہ جس سے آدمی خوشحالی کی زندگی بسر کر سکے، شریعت نے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن لمبے چوڑے منصوبے بنانا، یہ منصوبے جو ہیں یہ دنیا میں انہماک ہے، اور جس انہماک کے نتیجے میں پھر آدمی غلط راستے پر پڑ جاتا ہے اور وہ سارے گناہوں کی جڑ۔ اسی لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا۔ کیا عجیب دعا ہے کہ اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑی فکر ہماری دنیا نہ بنائیے، سب سے بڑی فکر ہماری یہ ہو کہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے، ولا مبلغ علمنا، اور نہ ہماری معلومات کی ساری پہنچ وہ صرف دنیا تک ہو، ولا غایت رغبتنا، اور سب زیادہ رغبتوں کا بس محور یہ دنیا ہی ہو، ایسا نہ بنائیے۔ اس کی ایک مثال خود تجربہ کر کے ہر انسان دیکھ لے کہ اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں جو سوچ بچار کرتا ہے اس میں کتنا تو اس کو دنیا کی راحتوں لذتوں سے متعلق ہوتا ہے، دنیا کے مسائل سے متعلق ہوتا ہے۔ کیا کبھی اس طرح بھی سوچا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچوں گا اور جنت میں یہ مناظر ہوں گے اور دوزخ میں یہ ہوں گے، اور کس طرح میں دوزخ سے بچوں گا اور کس طرح میں جنت حاصل کروں گا؟ یہ سوچ کبھی آتی ہے؟ یہ خیال کبھی آتا ہے؟ یہ اگر ہم اپنے گریبانوں میں ڈال کے دیکھیں تو یہ خیال اور یہ سوچ تقریباً نایاب ہے، دن رات کی فکر اور سوچ یہی بنی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس انہماک فی دنیا کا علاج یہ بتاتے ہیں کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جو ساری لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، یعنی موت۔ اس کو یاد کیا کرو کہ کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ ابھی ہم جنازے کی نماز پڑھ کر آئے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کندھا دیا ہے جنازے کو، ایک وقت یہ ہم پر بھی آنے والا ہے، اور ہم بھی اسی طریقے سے جنازے کی شکل میں کسی روز
مسجد کے سامنے کھڑے ہوں گے، لیٹے ہوں گے، اور ہم پر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو چندہ دیتے ہیں، ان کو قبروں میں اتارتے ہیں، ان کو مٹی دے کر آتے ہیں، لیکن اس طرح ہاتھ جھاڑ کے آ جاتے ہیں جیسے یہ قصہ تو ان کے ساتھ ہو گیا، ہمارے سے کیا تعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اکثروا ذکر حاضم اللذات الموت، کہ موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو کہ ایک دن آنے والا ہے یہ مرنے کا، قبر میں جانا، اور کچھ پتہ نہیں کب آ جائے، ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں کس وقت آ جائے، لہذا اس کو سوچا کرو کبھی کبھی کہ کس طرح ہم مریں گے اور کہاں قبر میں پہنچیں گے، اور کس طرح سوال و جواب ہوگا، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری ہوگی اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ کم از کم دن میں کچھ وقت نکال کر، تھوڑا سا وقت نکال کر یہ مراقبہ کیا کرو۔ اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبے کے مطلب لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، مراقبے کا مطلب ہے دھیان جمانا، تصور جمانا۔ یہ مراقبہ کرو، یعنی یہ تصور کرو کہ میری موت کا وقت آ گیا، اور بلکہ یہاں سے شروع کرو کہ موت کے قریب پہنچ گیا، بستر مرگ پر، چاروں طرف میرے اعزاء اقربا کھڑے ہوئے ہیں اور میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اس وقت کیا کیفیت ہوگی دل کی؟ اس وقت کیا طبیعت میں خیالات آ رہے ہوں گے، کیا فکر آ رہی ہوگی؟ اگر مومن ہے تو دل میں سب سے بڑا خیال یہ آئے گا کہ اب تو میرے پاس سے یہ دنیا کے جو اعمال ہیں یہ ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، اب میرا کوئی عمل مقبول ہونے والا نہیں ہے، اب تو دنیا سے میں جا رہا ہوں۔ اب جانے کے بعد جب قبر میں پہنچوں گا تو یہ سارے رشتے دار تو مجھے چھوڑ کر چلے آئیں گے، قبر میں تنہا ہوں گا، وہاں میرے پاس منکر اور نکیر سوال کرنے والے آئیں گے، مجھے بٹھایا جائے گا، مجھ سے سوالات کیے جائیں گے، پھر اگر میں نے صحیح جواب دیے تو مجھے عافیت نصیب ہوگی انشاءاللہ، اور پھر آخر میں مجھے اٹھایا جائے گا، میدان حشر قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک زمین کے اوپر جمع کیا ہوا ہے، اور حساب و کتاب ہو رہا ہے، وزن اعمال ہو رہا ہے، ایک ایک نیکی کی بڑی قیمت ہے، اور میرے نام اعمال کو جب وزن کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر کون سا پلہ بھاری ہو رہا ہے، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو رہا ہے یا برائیوں کا پلہ بھاری ہو رہا ہے، یہ سارا تصور۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، سارا قرآن کریم یاد دلا رہا ہے بار بار آخرت کی نعمتوں کو، آخرت کی تکلیفوں کو، آخرت کے عذاب کو۔ اس کو تصور کرو کہ یہ کس طرح کا عذاب جہنم کا ہے، کس طرح کی نعمتیں جنت کی ہیں، ان کو تصور میں لاؤ، ایک وقت تھوڑا سا مقرر کر کے اس کا مراقبہ کرنے کی کوشش کرو، یہ دھیان جمانے کی کوشش کرو۔ تو جب یہ خیال آئے گا کہ اصل میں یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو پلک جھپکتے گزر جائے گی، اور وہ آخرت کی ابدی زندگی ہے جو حقیقت میں زندگی ہے، ان الآخرۃ وللدار الآخرۃ ہی الحیوان، اصل زندگی تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے۔ وہاں جا کے پتہ لگے گا، قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ جو کچھ میں نے زندگی میں وقت گزارا تھا کأنہم لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ساری زندگی وہ 70 سال کی ہو، 80 سال کی ہو، 90 سال کی ہو، 100 سال کی ہو، وہ ایسے لگے گی جیسے کہ ایک شام تھی جو گزار لی بس دنیا کے اندر، اور یا پھر صبح کا وقت تھا، بس تھوڑا سا وہ گزر گیا، اتنا چھوٹا لگا، یہ دنیا اتنی چھوٹی لگے گی، اتنی بے حقیقت معلوم ہو جائے گی ہوگی اس وقت۔ تو اللہ جل جلالہ اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہی سے یہ یاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے بندو وہاں جا کر تو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا بے حقیقت تھی، یہاں سے سمجھ لو
خدا کے لیے یہاں سے سمجھ لو کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ چند روزہ ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، بہت مختصر ہے، اور بقول قرآن کریم کو لعب و لہو، یہ کھیل تماشا ہے۔ لہذا اس میں ضرورت کے مطابق اعتدال کے ساتھ جو کچھ کر سکتے ہو اپنی دنیاوی لذتوں کے لیے، دنیاوی راحتوں کے لیے، بس اس حد تک رکھو، اس سے آگے اپنی فکر کو اور سوچ بچار کو نہ بڑھاؤ۔ دنیا تو لازم، جب آدمی زندہ ہے تو اس کو دنیا کے کاموں کی بھی ضرورت، کھانے کی بھی ضرورت، پینے کی بھی ضرورت، تو گھر کے رہنے کے لیے گھر کی بھی ضرورت، لیکن اس سے دل اٹکا کر، اس کو اپنی زندگی کا محور بنا کر، اپنا ساری زندگی کا مقصود بنا کر اگر زندگی گزارو گے تو دنیا کے بندے بن جاؤ۔ اس کے بجائے یہ راستے کی منزل ہے، راستے کے مراحل ہیں جن سے گزر رہے ہو، منزل نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، زندگی کا اصل مطلوب یہ نہیں ہے۔ جب یہ بات دل میں بیٹھے گی تو پھر اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ تقویٰ کا ایک احساس پیدا ہوگا۔ تو موت کی یاد، آخرت کی نعمتوں کا استحضار، آخرت کے عذاب کا استحضار یہ آدمی کرتا رہے، اور اس کے نتیجے میں اپنی دنیاوی مصروفیات کو اعتدال پر لائے۔ یعنی شریعت نے یہ بھی نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، یہ بھی نہیں کہا بیوی بچوں کو چھوڑ دو، کھانا کمانا چھوڑ دو، نہیں، یہ سب کرو لیکن اعتدال کے ساتھ کرو، قناعت کے ساتھ کرو، اس میں اس کو اپنی زندگی کا محور نہ بناؤ، سوچ بچار کا مرکز اس کو نہ بناؤ۔ یہ ہے مقصود انحماق کی دنیا سے بچنے۔ یہ تیسری بات تھی جو مجھے عرض کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری سوچ کا محور تبدیل فرما دے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات بلا وجہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں مگر سوچ رہا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں مگر خیالات آ رہے ہیں۔ تو اس گفتگو کے بعد جبکہ تنبہ ہو جائے انسان کو، تو جب بھی سوچ بچار میں تم منہمک ہو، کسی بھی سوچ بچار میں، تو اس سوچ بچار کا تھوڑا سا رخ اپنے اختیار سے موڑو کہ بھئی یہ سوچ رہا ہوں، یہ تو خیر ہوتا ہی رہے گا، لیکن ایک دن مجھے مرنا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب بھی دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں، مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں، وہ فرائض ادا کرنے چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ناجائز کام کیے رکھے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اس طرف اپنے خیالات کی رو کو اس طرف موڑ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف موڑ، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، میں اس کا استحضار کر رہا ہوں، اس کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے آنکھ دی ہے، کیسی نعمت ہے، مجھے کان دیا ہے، کیسی نعمت ہے، مجھے زبان دی ہے، کیسی نعمت ہے، مجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، صحت عطا فرمائی ہے، کیسی نعمت ہے، کس طرح میں کھاتا ہوں، کس طرح میں کھانے کے بعد وہ سارے غذا جو ہے وہ اندر جا کر میرے بدن کا حصہ بنتی ہے، اس سے قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرف اپنے خیالات کے رو کو اس طرف موڑ دو، یا اس طرف موڑ دو کہ یہ تو زندگی کی ساری نعمتیں ہیں، کسی بھی وقت ختم ہو جانے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، میں پیشی ہوگی تو میں کیا کروں گا، کیا جواب دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو خیالات کی رو کو، اپنی سوچ بچار کے طریقے کو، اس کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کرو، یہ تقویٰ پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اور بھائی چوتھی چیز یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا، ان تمام جو میں نے باتیں عرض کی ہیں اب تک، چاہے وہ دعا کی کثرت ہو، معصورہ ہو، شکر ادا کرنا ہو، نعمتوں کا استحضار ہو، سوچ کا رخ تبدیل کرنا ہو، انحماق کی دنیا سے بچنا ہو، اس سب کا ایک آسان راستہ ہے جو بڑا ہی مؤثر ہے، وہ ہے صحبت، ایسے لوگوں کی صحبت کہ جن کی فکر کا دائرہ اور جن کی فکر اور سوچ بچار کا محور صرف دنیا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف متوجہ ہے، اللہ والوں کی صحبت، جن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہے، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہے،
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تقوی کی دولت حاصل ہے، ان کی صحبت، یعنی ان کے ساتھ جتنا ہو سکے وقت گزارنا، جتنا ہو سکے ان کی صحبت حاصل کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے ذریعے بہت جلدی وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں جو میں نے ابھی عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی صحبت میں بڑی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ اگر کسی اللہ والے، صحیح اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جائے اور کچھ لمحات بھی اس کے ساتھ میسر آ جائیں، تو چاہے اس نے کچھ کہا بھی نہ ہو، صرف چند لمحوں میں اس کے ساتھ بیٹھ جانا، چند لمحے اس کے ساتھ گزار لینا، یہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سے بھی انسان کی خیالات کی رو کا رخ مڑتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے صحابی ہیں کہ بس جا کے پڑھ ہی رہے تھے حضور کے در پر، نہ کھانے کی پرواہ نہ پینے کی پرواہ۔ فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کے مارے، بھوک کی شدت سے میں مسجد نبوی کے دروازے پر غشی کے عالم میں لیٹ جاتا تھا، بھوک کی شدت سے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ مجھے کوئی دورہ مرگی ورگی کا نہیں تھا، لیکن بھوک کی وجہ سے بعض اوقات، بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ عالم ہوتا تھا۔ اس واسطے کہ بس اپنی زندگی کا مقصود یہ بنا لیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا ہے اور آپ سے جو کچھ سیکھنا ہے، آپ کے قول و فعل سے وہ حاصل کرنا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں آپ، میں بھی ساتھ ہوں، تو فرماتے ہیں لا یکلمنی ولا اکلمہ، راستے بھر نہ میں نے کوئی بات کی آپ سے، نہ آپ نے مجھ سے کوئی بات کی، لیکن آپ جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں، اس طرح جا رہے تھے۔ تو علماء کرام نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ کسی اللہ والے کے ساتھ رہنا، چاہے کوئی بات بھی نہ کر رہے ہوں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے فیوز کو ساتھ رہنے والے کے اوپر منتقل فرماتا ہے، اور یہ تجربے کی بات ہے۔ لمبی چوڑی تقریریں ایک طرف اور کسی اللہ والے کی صحبت میں چند لمحات گزار لینا یہ ایک طرف، اس سے دل کی دنیا میں تبدیلیاں، دل کی دنیا بدلتی ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے شعر پڑھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا، کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، تھوڑا سا زمانہ کسی اولیاء کی صحبت میں گزار لینا یہ 100 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو کچھ مبالغہ لگتا ہے، 100 سال کی عبادت سے بھی چند لمحے کسی اللہ والے کے پاس گزار لینا، جس کو 100 سال کی عبادت سے بھی افضل قرار دے دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ارے میاں مبالغہ تو کیا ہوتا، پوری بات اب بھی نہیں ہوئی۔ اگر یوں کہتے کہ 100 لاکھ سالہ، یہ 100 لاکھ سال کی عبادت سے بہتر ہے، تو بھی غلط نہ ہوتا، کیونکہ بعض اوقات عبادت تو آدمی کر رہا ہے لیکن غلط طریقے سے کر رہا ہے، تو کسی اللہ والے کی صحبت کے نتیجے میں اس کا طریقہ درست ہو جاتا ہے، اس کی منزل درست ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے صحبت۔ تو کسی اللہ والے کی صحبت میں کچھ وقت گزار لینا یہ بھی ایک بہت بڑی عظیم کامیابی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نے کچھ یہ صحبت میں تاثیر رکھی ہے کہ صحبت کا اثر منتقل ہوتا ہے۔ جس کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کے فیوز کا انعکاس ہوتا ہے۔ یہ جو حدیث، یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ صحابی کس کو کہتے ہیں،
صحابی کہتے ہیں جس کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، اور صحابی کی تعریف یہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی ہو اسلام کی حالت میں، اور اسلام کی حالت ہی پر اس کا انتقال ہوا ہو، وہ صحابی ہو گیا۔ اور ایسا صحابی ہو گیا کہ بعد کے آنے والے جتنے بڑے بزرگان دین، اولیاء اللہ، کوئی بھی ہو، وہ صحابی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایک لمحے کے لیے حاصل ہو گئی تھی۔ یہ اتنا بڑا مقام یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ صحبت۔ بعد میں تابعین آئے، تابعین کے بعد تبع تابعین آئے، اور اس کے بعد سارے بزرگان دین، تو سارا دین جو نکلا ہے یہ در حقیقت صحبت کی برکت سے نکلا۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کا آسان طریقہ بتایا وکونوا مع الصادقین، جس کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ فرماتے تھے کہ صادقین سچے لوگوں کے ساتھ رہ پڑو، سچے لوگوں کے ساتھ رہ پڑو، یعنی ان کی صحبت اختیار کرو۔ یہ آسان طریقہ یہ بتایا۔ تو شروع سے دین اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ حضور کی صحبت اٹھائی، صحابی بن گئے، صحابی کی صحبت اٹھائی، تابعی بن گئے، تابعی کی صحبت اٹھائی، تبع تابعی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صحبت میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ تو کچھ وقت نکال کے کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر بیٹھنا، چاہے وہ خاموشی ہو، لیکن اس کے بیٹھنے سے بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے فیوض منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت چلی آئی ہے شروع سے۔ پانچویں بات یہ کہ یہ تو ہے کسی اللہ والے کی صحبت، لیکن پانچویں بات یہ ہے کہ آدمی اپنا عام اٹھنا بیٹھنا بھی، عام ملاقاتیں بھی، عام مجلسیں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے کہ جن کو کچھ آخرت کی فکر ہے، دنیا میں ہی منہمک نہیں ہے۔ اگر آدمی کا اٹھنا بیٹھنا اور ملنا جلنا جو کچھ بھی ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو غفلت کے عالم میں دنیا ہی کے کاموں میں منہمک ہیں اور انہماک کی دنیا میں مبتلا ہیں، تو اس کی تاثیر انسان کے قلب پر بھی آئے گی، ظلمت ہوگی اور وہ بھی انہماک ہو جائے گا۔ لیکن اپنا عام اٹھنا بیٹھنا، اپنے عام نشست و برخاست، میل جول، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو نیک ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہوں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی کچھ فکر ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے آدمی۔ تو ایک اہل اللہ کی صحبت جس کی میسر آ جائے، دوسرے اپنے عام صحبت کو درست کرنا۔ اور حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے انہوں نے اور بھی آسان آسان باتیں فرما دی ہیں کہ بھائی اگر کسی کو میسر نہ آئے، کوئی اتنا وقت بھی نہیں ملتا، موقع نہیں ہوتا، آج کل حالات ایسے ہیں، سفر کر کے جانا کسی اللہ والے کے پاس، وہاں جا کے مشکل ہوتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو گھر بیٹھے بھی کر سکتے، وہ یہ کہ اللہ والوں کے حالات اور ملفوظات یہ اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرو۔ جو بزرگان دین ہیں ان کے واقعات، ان کے ملفوظات، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، کیا ان کے اخلاق تھے، کیسی ان کی عادتیں تھیں، کیا ان کا کردار تھا، یہ اس کے مطالعے کی عادت ڈالو۔ حضرات صحابہ کرام کی سیرتیں چھپی ہوئی ہیں، سیر الصحابہ، حیات الصحابہ، صحابہ کرام کے حالات، بزرگان دین کے حالات چھپے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو قریب ترین بزرگ گزرے ہیں، حضرت نوناتوی، حضرت گنگوئی، حضرت تھانوی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان حضرات کے حالات پڑھو گے، جو کے حالات پڑھو گے، حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے حالات میں نور ہوتا ہے،
تو یہ حالات پڑھنے سے بھی دل کی دنیا انشاءاللہ تعالیٰ بدلے گی اور وہ جو ذہن کا رخ ہے وہ تبدیل ہوگا انشاءاللہ۔ یہ چند باتیں میں نے اس لیے جلدی عرض کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی اس لیے عرض کر دی ہیں کہ رمضان آنے والا ہے اور شاید کیا بلکہ تقریباً یقینی جیسا ہے کہ یہ رمضان سے پہلے آخری مجلس ہے، کیونکہ اس کے بعد مجھے سفر درپیش ہے، متعدد سفر، اور سفر کی وجہ سے رمضان سے پہلے بظاہر کوئی اور مجلس نہیں ہو پائے گی۔ رمضان کے اندر ظہر کے بعد اتوار کے دن معمول ہے، انشاءاللہ وہ جاری رہے گا، لیکن رمضان سے پہلے کوئی اور مجلس نہیں ہو سکے گی۔ تو دل چاہا کہ یہ چند باتیں چاہے جلدی ہوں وہ کان میں ڈال دی جائیں، اپنے بھی کان میں پڑ جائیں، دوسروں کے بھی کان میں پڑ جائیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق دے دیں۔ اور اس لیے بھی کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اپنی زندگی میں عطا فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری زندگی اتنی کر دیجئے کہ رمضان ہمیں مل جائے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ تقوی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں روزوں کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر روز فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، یہ لعلکم تتقون۔ تو معلوم ہوا کہ اس سارے رمضان کی جو محنت ہے یا رمضان کا جو زمانہ ہے اس کا اصل مقصود ہے تقوی پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تاخیر بھی رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کو اس غرض سے شروع کرے کہ مجھے اس میں تقوی کی دولت حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد ہوتی ہے اور اس میں انسان کو تقوی کی منزل کی طرف بڑھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بحث یہ کافی دنوں سے بات چلی رہی ہے تقوی کی، تو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس رمضان کے مہینے میں اس تقوی کی ان طریقوں کی جو میں نے عرض کیا ہے کچھ مشق کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہ چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے، ابھی ایک مہینہ ہے تقریباً، آدمی اس کی تیاری کرے۔ کچھ لوگ تو استقبال رمضان کی تقریبات مناتے ہیں، باقاعدہ جشن منائے جاتے ہیں، جشن استقبال رمضان یا تقریب استقبال رمضان ہے، تو اس میں وہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، وہ بھی اس میں کچھ پتہ نہیں کیا کچھ دعوتیں ہوں گی، کیا ہوگا، وہ بھی ایک میلہ بن جائے گا۔ لیکن اصل استقبال رمضان کا یہ ہے کہ آدمی رمضان کے لیے تیار ہو۔ تیار کیسے ہو؟ تیار اس طرح ہو کہ یہ سوچے کہ یہ رمضان کا مہینہ تقوی حاصل کرنے کا ایک کورس ہے جس میں مجھے داخل ہونا ہے، لہذا اپنی دوسری مصروفیات کو کم سے کم کر کے عبادات کی طرف متوجہ ہو۔ 11 مہینے گزار رہے ہیں ہم لوگ، وہی جو بات ہو رہی تھی انہماک کی کہ دنیا کے کاموں میں انہماک ہے، اسی میں وہی سوچ بچار کا محور بنا ہوا ہے۔ تو آدمی یہ سوچے کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس رمضان کے مہینے میں اپنی مصروفیات کو کم سے کم کروں اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں، اس میں گزاروں گا۔ اس کے لیے پہلے سے جو لوگ مشغول ہیں وہ پہلے سے اپنے نظام اوقات کو مرتب کرنے کی کوشش کریں، کس طرح میں اپنی مصروفیت کو کم کر کے زیادہ وقت اس کام میں لگا سکتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اگر یہ کام کر لیا
تو رمضان کا مہینہ تقویٰ کی حالت میں گزرا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی کثرت، یہ اس طرح گزر گیا تو ایک وعدہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی سے گزر۔ تو بھائی یہ بس چند گزارشات تھیں رمضان سے پہلے سے اپنے نظام اوقات کو اس کے لیے تیار کریں رمضان کے لیے، اور یہ ساری باتیں جو میں نے تقویٰ کے سلسلے میں عرض کی ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھ کر ابھی سے اس کی مشق بھی شروع کریں اور رمضان کے اندر خاص طور پر اس کا اہتمام کریں۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ مایوس نہیں فرمائیں گے، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیں گے، اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔